السلام علیکم۔ سردیوں میں بیماریوں سے محفوظ رکھنے والی غذائیں۔ بیماری کے دوران ایسی غذاؤں سے پرہیز از حد ضروری ہے جو انسان میں قوت مدافعت کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ان دنوں بدلتے موسم کے باعث ہر دوسرا فرد نزلہ زکام سے متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ صحت پر مناسب دھیان نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت نزلہ زکام کو معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، اور اگر کچھ لوگ اس طرف کی دھیان بھی دے تو ایک جوشاندہ پی لینے یا کوئی پین کلر گولی کھا لینے سے اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ مرض اتنا غیر اہم بھی نہیں ہے جتنا کہ ہم تصور کرتے ہیں، اور اس کا علاج پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر نزلے کا بروقت اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ کئی موذی اور تکلیف دہ عوارض کو انسانی صحت پر مسلط کرنے کا ذریعہ بن کر تندرستی اور صحت مندی کو کھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سردیوں میں متوازن خوراک کا استعمال کریں تو آپ کا مدافعتی نظام مزید بہتر ہو سکتا ہے، اور ایسی خوراک آپ کے موسم کی خوبصورتی کو فلو کے نظر نہیں لگنے دے گی۔ آج میں آپ کو قدرتی طور پر قوتی مدافعت بڑھانے والی غذائیں بتانے جا رہا ہوں، یعنی ایسے غذائیں جو آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ کیمومائل چائے۔ کیمومائل چائے کا استعمال کو جراثیم کش خصوصیات اینٹی بیکٹیریل عمل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کا اصل اثر بہترین نیند کے ساتھ ہے، جو کہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اہم ہے۔ میٹرنٹی کے بعد جن عورتوں نے اس چائے کا استعمال کیا ان کی نیند بہتر رہتی ہے بنسبت ان عورتوں کی جنہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا تھا۔ ہلدی۔ کرکیومن ہلدی میں پایا جانے والا اہم جزو ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا رنگ شوخ ہے اور یہ سوجن کو روکنے والا مرکب ہے۔ یہ قوت مدافعت کو بڑھانے اور اینٹی باڈیز کے عمل کو تیز کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ کالی مرچ کے ساتھ اس کا استعمال اس کے فائدے کو دگنا کر دیتا ہے۔ بس تھوڑی سی کالی مرچ جوس، سوپ، یخنی یا پکی ہوئی سبزیوں پر چڑھکے اور نوش لیں۔ خشک دارچینی۔ خشک دارچینی میں کثیر مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ مواد موجود ہوتا ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اوپری سانس کی نالی کی بیماری کے لیے خطرے کو کم کرتا ہے۔ یہ صحت مند نیند کا بھی ضامن بنتے ہیں۔ جو لوگ مناسب یا اچھی نیند سے محروم ہوتے ہیں وہ عام طور پر سردی میں کسی وائرس کا شکار ہونے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں۔ خشک دارچینی کو توے پر سینک لے یا نٹ بٹر میں فرائی کر لے اور کھا لے۔ اخروٹ۔ اخروٹ سوزش سے بچاؤ کے لیے مفید ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہونے کے علاوہ اخروٹ میں متعدد غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کی مدد کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جس میں وٹامن ای اور B6، کاپر اور فالیٹ شامل ہیں۔ اخروٹ بھی نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال بہت اہم ہے کیونکہ اکثر اعصابی تناؤ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو نتیجتاً قوت مدافعت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ناشتے کے طور پر خشک دارچینی کا استعمال اخروٹ کا ایک ساتھ استعمال بہت مفید ہے۔ تازہ پھل یا پکی ہوئی سبزیوں پر اخروٹ چھوٹے چھوٹے کر کے سجائے اور کھائے۔ ایکسٹرا ورجن زیتون۔ ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کا حامل ہے جو آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ کم کر سکتا ہے۔ اس کے اینٹی آکسیڈنٹ کو ایسی سوزش جو آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہے اس حالت سے بچانے میں سازگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل ذیابیطس، موٹاپا اور آنت کی سوزش جیسی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہترین ہے۔ ہرے پتیوں والی سبزیوں کو زیتون کے تیل میں ہلکا سا فرائی کریں یا ایسے ہی سلاد پر چڑھ کر استعمال کریں۔ یہ کاربوہائیڈریٹ کو ہضم کرنے میں ایسے مدد دیتا ہے جیسے آلو پر موجود ممبرین کو ہضم کرنا آسان ہے۔ سوپ۔ سوپ کئی دہائیوں سے سردی سے متاثر افراد کو مرغی یا دیگر شوربے پر مبنی سوپ پلایا جاتا ہے اور اس کے فوائد سائنسی بھی ثابت شدہ ہے۔ سوپ کے استعمال سے 3 گنا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سوپ یا یخنی سے نکلنے والی بھاپ سینے کی بندش کو دور کرنے کے لیے ناک کے ذریعے بلغم کی نقل حرکت کو تیز کرتی ہے۔ ایک صحت بخش سوپ سوزش کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ سردی ہونے سے آپ کے سانس کی نالی کے اوپری حصے میں سوزش پیدا ہوتی ہے جس سے نزلہ اور زکام کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ ہی سوپ یا شوربے میں موجود نمک آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کا سبب بنے گا جس کی وجہ سے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے اور نتیجتاً سر درد اور خشک منہ جیسے علامات میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ چکن نہیں کھاتے تو سبزیوں کے شوربے کا انتخاب کریں۔ سبزیوں کے شوربے کو لہسن، ادرک، لال مرچ، ہلدی اور کالی مرچ سے ذائقہ دار بنائیں۔ لال مرچ۔ لال مرچ پاؤڈر سمیت مرچ مسالے زکام اور سینے کی بندش میں سکون فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کیپاپسین ایک ایسا مرکب ہے جو مسالے دار مرچ کو اپنی حرارت دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے بھی کھانسی سے آرام ملتا ہے۔ اپنی چائے، سوپ یا شوربے میں ایک چٹکی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں۔ لہسن۔
عرصہ دراز سے لہسن کو بیماریوں سے بچنے، انفیکشن سے لڑنے اور زخموں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ لہسن میں ایسے قدرتی اجزاء ہے جس کی وجہ سے یہ مدافعت کو بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک بڑی تحقیق میں 146 رضاکاروں سے کہا گیا تھا کہ وہ سردی کے سارے موسم میں 12 ہفتوں کے لیے روزانہ پلیسبو اور لہسن کی سپلیمنٹ استعمال کریں۔ لہسن استعمال کرنے والے افراد کو پلیسبو استعمال کرنے والے افراد کے مقابلے میں کم سردی کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر وہ انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہی وہ تیزی سے صحت یاب ہو چکے تھے۔ لہسن کے عرق کا استعمال مدافعتی خلیوں کو مزید فعال بنا سکتا ہے۔ خالص شہد، اس کے اینٹی مائکروبیل ہونے اور سوزش سے تحفظ کی خصوصیات کے علاوہ خالص شہد بچوں میں کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اپنے گلے کو سکون بخشنے اور کھانسی کو ممکنہ طور پر راحت بخشنے کے لیے اس کا 1 چمچ ضرور کھائیں یا اسے کیمومائل چائے میں ڈال کر استعمال کریں۔ ادرک متلی میں فائدہ مند ہوتا ہے، اور خالص شہد کی طرح ادرک میں بھی اینٹی مائکروبیل اور سوزش سے تحفظ کی خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ بہترین فوائد کے لیے تازہ ادرک کا انتخاب کریں۔ اس کے قاشق کاٹے پیس کر چائے، شوربے اور جوس میں شامل کریں یا تازہ پھلوں پر چڑک کر استعمال کریں۔ کیلے نہ صرف سب سے بہترین خوراک ہے جو زود ہضم ہے، نظامی انہضام کے لیے بہترین غذا بھی ہے، بلکہ یہ ان کا شمار ان غذاؤں میں ہوتا ہے جنہیں بیمار بھی آرام سے کھا لیتے ہیں، حالانکہ بیماری کی وجہ سے ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے۔ کیلے بلڈ شوگر میں بھی اضافے اور اہم غذائی اجزاء فراہم کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس سے قوت مدافعت میں بھی تقویت ملتی ہے۔ ان غذائی اجزاء میں وٹامن سی اور وٹامن B6، کاپر اور فولیٹ شامل ہوتے ہیں۔ کیلے پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو پسینے میں ضائع ہو جانے والا ایک الیکٹرولائٹ ہے۔ ان کو ایسے ہی کھا لیں یا مسل کر اس میں خالص شہد اور ادرک شامل کر لیں، یا پھر اسے مکسر میں بلینڈ کر کے اس کا جوس بنا لیں، یا پھر اسے فریز میں رکھ کر آئس باب کے طور پر لطف اندوزی سے کھائیں۔ لیمو، 1/4 کپ تازہ لیموں کا شربت سے روزانہ کے ہدف سے 30% وٹامن سی حاصل ہوتا ہے، اور ایک پورے لیمن کا رس تقریباً 50% وٹامن سی فراہم کرتا ہے۔ قوت مدافعت کو تقویت بخشنے کے علاوہ یہ غذائی اجزاء جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ قوت مدافعت کو تقویت بخشنے کے علاوہ یہ غذائی اجزاء جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، DNA کی مرمت اور سیروٹونین کی افزائش کے لیے بھی ضروری ہے۔ نتیجتاً اس سے موڈ میں خوشگواری اور نیند میں بہتری آتی ہے۔ تازہ لیموں کا رس کو ٹھنڈے یا گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں، یا پھر گرم قہوے میں استعمال کریں۔ انار کا جوس، خالص انار کا جوس بھی اینٹی مائکروبیل اور سوزش سے تحفظ کی خصوصیات کی وجہ سے قوت مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انار کے جوس میں پایا جانے والا فلاونائڈ اینٹی آکسیڈنٹس میں بھی وائرس کا مقابلہ کرنے اور سردی میں 40% تک کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انار کے جوس پیئے، پانی یا کیمومائل چائے میں استعمال کریں اور پیئے۔ سبزیاں، ہری سبزیاں سوزش سے بچنے والے اینٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ اہم غذائی اجزاء بھی فراہم کرتی ہیں جو مدافعتی نظام کے کام میں مدد فراہم کرتی ہیں، جس میں وٹامن A اور وٹامن C اور فولیٹ شامل ہوتے ہیں۔ وہ بائیو ایکٹیو مرکبات بھی فراہم کرتے ہیں جو کیمیائی سگنل فراہم کرتے ہیں۔ اس میں قوت مدافعت بہتر ہوتا ہے۔ سبزیوں کو لہسن، ہلدی اور کالی مرچ کے ساتھ زیتون کے تیل میں سینک کر استعمال کریں یا سوپ میں ان سبزیوں کو شامل کریں۔ آپ پتوں والی سبزیوں جیسے کیل یا پالک کو بلینڈ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال بھی بہت اہم ہے تاکہ پسینے اور زکام کی صورت میں بہہ جانے والی فلوئڈ سے پیدا ہونے والے پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جب آپ بیمار ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ غذائیں جو سوزش کو بڑھاتی ہے یا آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کرنے کا باعث بنے، ان سے لازماً پرہیز کریں۔ میری گزارش ہے کہ ریفائنڈ چینی، پروسیس کی گئی غذاؤں یعنی خاص کر وہ غذائیں جن میں قدرتی اجزاء شامل نہ ہوں، روایتی دودھ سے بنی اشیاء، گوشت، کافی اور الکحل کے استعمال کو ترک کر دیں۔ خوب سوئیں، آرام کا خیال رکھیں، خود کو بحال کرنے کے لیے بھرپور قوت لیں اور اس پر بالکل پریشان نہ ہوں۔ بیمار ہونے کے دوران دوسروں سے میل ملاپ ان سب کو نہ صرف متاثر کر سکتا ہے بلکہ آپ کی بیماری بھی طویل ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا سب سے بڑھ کر خیال رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ضرور لیں۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔